بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے نبی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے سب سے پہلے قلم یعنی کہ پین سے لکھنے کی شروعات کی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں شجرۂ نسب کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یرد تھا، اور ان کے والد کا نام مہلائل تھا، اور ان کے والد کا نام کیان تھا، اور ان کے والد کا نام انوس تھا، اور ان کے والد کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا، اور ان کے والد کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ جب یرد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے خنوب یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کے لقب سے نوازا اور آپ کو سوال نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جس میں زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پر خط کھینچا کرتے تھے۔ بس جس کا خط ان کے متعلق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب حرمۃ الحرم شاہ پڑا۔ اس کے معنی ہے علم نجوم یعنی کہ ستاروں کے علم کا ماہر۔ آپ نے ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہنا۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانور کی کھال اور اون کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے باج اور خطاب کی شروعات بھی آپ ہی نے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے باز کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا، اور قابل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ باز کرنے کی بنیاد ڈالی۔ ایک بار آپ کا دوست فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم کے برابر آپ کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک اعمال کروں، تو آپ نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے تاکہ میں اور نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے ان کی سفارش کی۔ ملک الموت نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں؟ لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی۔ واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے متوسلخ ان کے جانشین بنے۔ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ متوسلخ نے 135 سال کی عمر میں اربا بنت ازازیل سے شادی کی، جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس میں بھی یہ احتیاط برتی گئی ہے۔ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین۔
तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।